تیرے ملک کا ہر بڑا شہر ہے، کسی ہوٹل کے اندر جا کے دیکھ لو. میں خود اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں. رات 2 بجے ملتان کے بڑے ہوٹل کے اندر میں جلسے سے فارغ ہوا. یقین جانو جو میزبان ہمیں ہوٹل کے اندر لے کے گیا تھا کہنے لگا حضرت آگے چلیے. میں نے کہا ہوٹل بند ہو گیا. کہا نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ ہوٹل کا مینیجر باہر آیا. کہنے لگا اندر وہ ہو رہا ہے جو مولوی اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے. میں نے کہا میاں پھر 100 سال تک کرونا وائرس اور نہیں جائے گا. یہ ملتان 1.25 لاکھ ولیوں کا شہر ہے. قدم قدم پہ خدا کا ولی سو رہا ہے. او لوگو یا تو وہ مرد قلندر بھی آرام فرما رہا ہے جسے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے. امام راضی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس آئے. اللہ والے سرس کی. اللہ والے میں علم کا پہاڑ لے کے آیا, میں علم کا خزانہ لے کے آیا. اللہ والا تصوف کا امام تھا. اللہ والا تقوی پرہیزگاری کا امام تھا. مرید بھی کم نہیں, پیر بھی کم نہیں. اللہ والے نے یوں نگاہ سینے پر جمائی. امام راضی نے کہا حضرت مجھے کچھ اور ہے. فرمایا ابھی تو کچھ اور ہوگا. اللہ کی محبت دل کے اندر جا رہی ہے. انہوں نے دعا دی, انہوں نے دعا لی, چلے گئے. خادم کہنے لگا مدت کے بعد بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے تھے. پورا لوٹا پانی کا ہاتھوں کو ملتے ملتے ختم ہو گیا. دوسرا برتن بھر کے لایا, وہ بھی ختم ہو گیا. تیسرا برتن ڈال رہا تھا. یوں کر کے دیکھ کے کہہ رہے تھے کیوں بغیر دلیل کے کیوں نہیں مانتا, کہہ دے اللہ ہے. تیسرا لوٹا جب پانی کا ختم ہوا کہ الحمدللہ ایمان پر خاتمہ ہو گیا. مرید کہنے لگا, خادم کہنے لگا حضرت نہ جرند نہ پرند نہ درند نہ انسان نہ جل کوئی نظر نہیں آ رہا. فرمایا ایک طالب علم میرے سامنے آ کے بیٹھا تھا, میں نے اس پہ نگاہ ڈالی, کہنے لگا کچھ اور ہے. اللہ اکبر, پھر رنگ میں رنگ آ گیا. آخری وقت تھا امام راضی کا, وہ دلیلوں سے خدا بتلا رہا تھا. شیطان خدا کے بارے میں دلیل پوچھ رہا تھا. دل کا تار دل سے ملا ہوا تھا. اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے, میرا اس کا سامنا کر دیا. میں نے اللہ سے عرض کی اللہ میری آواز اس تک پہنچا دے. شیطان رب کی دلیل مانگ رہا تھا, وہ قرآن حدیث سے رب ثابت کر رہا تھا. میں نے کہا قرآن حدیث سے ثابت نہ کر بلکہ بغیر دلیل کے کہہ دے اللہ ہے. یہ آواز اس کے کانوں میں پہنچ گئی. اس نے کہا میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. اتنا کہنے کی دیر تھی, کلمہ زبان پہ آیا, ایمان پر خاتمہ ہو گیا. کہاں سے میرے عزیزو ایمان تلاش کریں؟ مسلمانوں میں اپنے آپ کو غلام رسول, تم تو بہت نیک لوگ ہو, تم تو باعث تکریم لوگ ہو, تم تو عزت دار لوگ ہو. میں اپنے آپ کو کہاں سے غلام رسول ثابت کروں؟ صبح میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, اللہ نہ کرے. رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہوں, اللہ نہ کرے. صدقہ کرنے کو دل نہیں کرتا, ہاتھ کی محنت کرنے کو دل نہیں کرتا, بیٹیوں کو حق دینے کو دل نہیں کرتا. بیوی کا 500 روپے, اور چودھری صاحب تجھے سفید پگڑی باندھنے کا حق کوئی نہیں, تو 400 تھیلے آٹے کے زکوٰۃ کے تقسیم کرتا ہے, بیوی کے 500 روپے کے حق مہر دیتا کوئی نہیں. حق مہر لے کے قبر میں چلا گیا, تجھے اپنی قبر کے قدبے کے اوپر چودھری صاحب لکھوانے کی اجازت کوئی نہیں. بیٹوں کے پیدا ہونے پہ وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا, اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ وہ کر کے دکھایا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. او لوگو, بیٹی پیدا ہو, حق دینے میں دیر نہ کرنا, خوشی کرنے میں دیر نہ کرنا, جو تمہارے دل کی بات ہو مٹھائی تقسیم کرنے میں, عقیقہ کرنے میں, نام پاک رکھنے میں دیر نہ کرنا. یا اللہ بیٹی پیدا ہوئی, میں کس چیز کی خوشی کروں؟ بوجھ میرے پہ پڑ گیا, ذمہ داری میرے پہ پڑ گئی. بیٹا پیدا ہوتا, جہاں چاہتا بیٹھتا, جہاں چاہتا اٹھتا. اب تو بیٹی پیدا ہو گئی, گھر سے باہر نکل نہیں سکتا. اگر شہر دوسرے جاؤں تو رات باہر نہیں رہ سکتا.
سکتا، بیٹی ہے، عزت ہے گھر کے اندر، الہی میں کیا کروں؟ دنیا کہتی ہے مٹھائیاں بیٹھ، میں تو مصیبت میں پڑ گیا، اس کا جہیز کون بنائے گا؟ اس کو اسکول کون لے کے جائے گا؟ اس کو کالج سے کون لے کے آئے گا؟ اس کا تعلیمی معیار کون بڑھائے گا؟ اس پہ خرچہ کون کرے گا؟ اس کا رشتہ کون تلاش کرے گا؟ اسے سکھوں کا دامن کون پکڑائے گا؟ پریشان۔ اللہ اکبر، میرے ایک عالم دین سے سنا، فرمانے لگے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، باپ پریشان ہو کے چرپائی کے حوالے ہو جاتا ہے، فرشتہ آتا ہے، باپ کے کان میں آ کے کہتا ہے اٹھ جوان بن، مرد بن، تجھے اللہ نے بیٹی کا باپ بنا دیا۔ رب وعدہ کر رہا ہے ہر میدان میں اللہ تیری مدد کرنے کو تیار ہے کہ روڈ پکا کے غیور مسلمانوں، خدا تمہاری عمر میں، عمل میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ چلو چلو مدینے چلیں، چلو چلو مدینے والے کے غلام کے پاس چلیں، پکڑو قاضی صاحب کے گھٹنے، پکڑو شیخ الحدیث صاحب کے پیر، ان سے پوچھو اللہ نے مجھے بیٹی بھی دی، اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا، حضرت جی میں کیا کروں؟ حضرت جی میں کیا کروں؟ مالٹے کنو کا موسم ہے، امرود کیلے بیر کا موسم ہے، اللہ والے میں جتنی حیثیت ہے درجن آدھی درجن کیلے لے کے آؤں، کلو 2 کلو کنو لے کے آؤں، گھر کا دروازہ کھولوں، بچہ دوڑتا آ گیا، کہنے لگا ابو آ گئے، بچی بھی دوڑتی آئی، ابو آ گئے، تھیلا ایک ہے، پکڑنے والے 2 ہیں، کملی والے بتا میں کس کے ہاتھ میں پکڑاؤں؟ فرمایا اس کے ہاتھ میں دے دے جس کے ہاتھ سے بچپن میں جھاڑو آئی اور موت تک اس کے ہاتھ میں جھاڑو رہے گی، سسرال میں جانے کے بعد اس کے ہاتھ میں پوچھا آئے گا، خامد کے جوتے آئیں گے، میلے کپڑے آئیں گے، اس کے ہاتھ کے اندر گھن کے کچرے کی ڈھیری آئے گی، ڈسٹ بن آئے گی، اس کے ہاتھ میں دے۔ جب باپ بیٹی کے ہاتھ میں دیتا ہے، روزے والے کی مسکراہٹ آتی ہے، عرش والا بھی مسکرانے لگ جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا حضرت جی میں آپ کا مرید ہوں، فلانی جگہ فلانے جلسے میں فلانے اجتماع پہ میں نے آپ کی بیعت کی تھی، حضرت جی بڑا پریشان ہوں، ایک آدمی کے قلم چلنے کی دیر ہے، لاکھوں خرچ کیے، روزانہ جاتا ہوں، حضرت جی وہ میرا کہا نہیں مانتا، آج آئیو کل آئیو پرسوں آئیو، حضرت جی جوتے میرے گھس گئے، لیکن پتہ نہیں وہ کس بات پہ ماننے گا، حضرت جی کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اللہ والے دعا فرما دے۔ اللہ والے مسکرا کے فرمانے لگے گھر میں ماں ہے کہ وہ تو فوت ہو گئی، فرمایا گھر کے اندر بہن ہے کہ وہ تو شادی کر کے رخصت کر دی، کہ گھر کے اندر بیٹی ہے، کہا وہ بیٹی جس میں نماز بھی فرض کوئی نہیں، فرمایا میرے سے بعد میں دعا کروانا، پہلے اس ننھی کے ہاتھ اٹھوا کے دعا کرا، پتہ نہیں ان ہاتھوں سے کتنے گناہ ہوئے، معصوم کے ہاتھ اٹھوا، رحمت کے آنے میں دیر نہیں ہوگی۔ گھر گیا، بیٹی کو سینے سے لگایا، کہنے لگی بیٹی دعا کر دے، بیٹی کہنے لگی ابا وہ کیا ہوتی ہے؟ باپ نے کہا ایسے ہو ہاتھ کر کے اللہ سے مانگ، کہنے لگی اچھا مانگتی ہوں، ابا کہہ کے بستر پہ لیٹ گیا، بیٹی مسلح اٹھا کے لائی، باپ کے سرانے بیٹھ گئی، کہنے لگی اللہ ابا کہتا ہے دعا کر دے، اللہ ابا کہتا ہے دعا کر دے، جو میرا ابا کہتا ہے دے دے۔ کہ بچی کے یہ توتلے جملے، یہ توتلی زبان، بچی کی لڑکھڑاتی زبان کے لفظ میرے کان پہ پہنچے، دل دھڑکا، سینہ چھلکا، آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، کہنے لگے میں نے روکے گا عرش والے مجھے کرتوتوں کو نہ دیکھ، اس کے ننھے ہاتھوں کو دیکھ لے۔ کہنے لگا خدا کی قسم، تھوڑی دیر کے بعد گھر کا دروازہ بجا، میں نے کہا کون؟ کا وہی جس کے دروازے پر تو 2 سال سے آتا ہے۔ میں نے کہا خیر ہوئے؟ کہنے لگا گھر کے اندر سے تو نے پتہ نہیں میرے بسترے میں کیسا کرنٹ چھوڑا، میں کروٹیں بدلتا رہا، ایسی بے چینی جو دھکے دے دے کے تیرے دروازے پہ لے آئی، لا کاغذ میں سائل کر دوں، تو بتا تو صحیح کیا کیا؟ رو کے کہنے لگا واہ بچیاں اتنی خدا کی رحمت، فرمایا میری بچی نے زمین پہ رو کے دکھایا، عرش والے نے آسمانوں سے میرے لیے مسکرا کے دکھا دیا۔
مجھے بتاؤ تو صحیح، ہماری بچیاں گھر کے اندر پورے طریقے سے اپنے حق پہ حق لے کے بیٹھی، کس بات پر میرے عزیزو؟ ہم نے اپنے آپ نے ہیپی نیو ایئر منایا اور لوگوں مدارس کے دروازے بند، مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملی، جمعہ کئی مہینے گھر میں پڑھنا پڑا، اس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا، استغفار کے 2 نفل پڑھتے، الہی پچھلے سال کی طرح اللہ صلاۃ التوبہ پڑھتے، صلاۃ التوبہ پڑھتے، الہی پچھلے سال کی طرح یہ سال ایسا نہ ہو، اللہ اس سال میں عمل دے دے، اللہ اس سال میں سکون دے دے، اللہ اس سال میں قرآن کی بہاریں دے دے، اللہ اس سال میں رمضان میں تراویح میں قرآن سننے کی طاقت دے دے، یا اللہ اس سال میں اللہ حج عمرے کی اللہ طاقت عطا فرما دے۔ لیکن ہائے ری میری بدنصیبی، ہائے ری میری بدنصیبی، میں نے جب بھی مانگا اپنی حیثیت سے گرا مانگا، اپنی شان سے گرا مانگا، میں نے کپڑا مانگا، میں نے روٹی مانگی، اللہ کہہ رہے نماز نہیں پڑھتا، بھی اللہ پڑھتا ہوں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، جی اللہ پڑھتا ہوں، فرمایا تجھے پتہ نہیں میں کیا کہتا ہوں، میرے سے کیا مانگ، تو روٹی مانگتا ہے بے حیثیت ہے، تو کپڑا مانگتا ہے بے حیثیت ہے، تو موٹر سائیکل مانگتا ہے تو بے حیثیت ہے، تو پیسے مانگتا ہے بے حیثیت ہے، اللہ کیا مانگو؟ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں والا راستہ مانگ، صدیقین والا راستہ مانگ، شہیدوں والا راستہ مانگ، نیک بندوں والا راستہ مانگ، صراط مستقیم پر استقامت مانگ لے۔ اللہ اکبر، کپڑا تو تیرے قدموں میں آئے گا، پیسہ تو تیری جوتیوں کے اندر آئے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم، تو زمین پر غلام محمد بلکہ دکھا، تیری جوتیوں کے صدقے پوری دنیا کو رزق عطا فرماؤں گا۔ اگر آپ مجھے 5-10 منٹ اور موقع بولنے کا دیں، بڑے مجھے تھوڑی سی اجازت دے دے، یقین جانو میں نے بہت لمبا سفر کرنا ہے، یقین جانو میں تو ڈرائیور بھی دوسرا منگوایا، 2 ڈرائیور، میں نے کہا کرو سفر اللہ کا نام لے کے۔